سیدنا سعد بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شاگرد ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، حضرت سعد بن عثمان فرماتے ہیں میں اپنے استاد محترم حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اس مقام پہ تھا جہاں پہ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو روکا تھا، یعنی کہ مقام تیہ میں تھا۔ فرماتے ہم چل رہے تھے، ہمیں محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا ہو۔ میں نے اپنے استاد محترم سے عرض کیا، حضور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آ رہا ہو۔ آپ نے فرمایا جاؤ ذرا دیکھو کون ہے، جاؤ ذرا دیکھو کون ہے۔ یہاں پہ اس ویرانے میں سوائے کسی صدیق کے کوئی آ ہی نہیں سکتا، سوائے کسی صدیق کے کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے میں چند قدم چل کر جب دیکھا کہ خاتون تھی، عورت تھی، میں نے اپنے استاذ کو آپ کے بتایا ذوالنون مصری کو کہ میرے شیخ میرے استاذ محترم کوئی خاتون ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے یہ بھی کوئی صدیقہ ہے، کوئی عام عورت نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری خود چل کے اس عورت کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کے سلام کرتے ہیں۔ جب سلام کرتے ہیں تو وہ خاتون پلٹ کے جواب دیتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے بندو، مرد ہو کہ عورت سے خطاب کرتے ہو، عورت سے گفتگو کرتے ہو۔ حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے میں آپ کا بھائی ذوالنون مصری ہوں۔ جب آپ نے بتایا، اپنا تعارف کرایا کہ میں ذوالنون مصری ہوں، تو وہ رک گئی، رک کر کہنے لگی وعلیک السلام یا شیخ، اے میرے شیخ آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ اتنے میں حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میری بہن آپ یہ بتائیں آپ یہاں پہ کیوں اور کیسے آئی؟ وہ کہنے لگی بس اس مولا کا عشق لے کر آیا ہے جو تنہائی چاہتا ہے، کہتا ہے کہ صرف مولا ہو اور کوئی بھی نہ ہو، اس کی محبت لائی ہے۔ کیا تیرے اپنے گھر میں کوئی جگہ نہ تھی تیرے لیے؟ اس نے آیت کریمہ تلاوت کی، عورت نے کہنے لگی الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، رب نے حکم دیا ہے جب زمین تمہارے لیے تنگ کر دی جائے تو زمین کو تنگ نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کا فرش وسیع ہے، کہیں اور چلے جانا۔ فلہذا رب تعالیٰ نے مجھے اسی علاقے کا راستہ بتایا تو میں یہاں پہنچی۔ حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے اچھا آپ مجھے محبت الہی کے بارے میں کچھ بتائیں، عشق الہی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، خود معرفت والے ہو کر مجھ سے سوال کرتے ہیں، خود جان پہچان والے ہو کر مجھ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ سائل اپنے جواب کا حقدار ہوتا ہے، سائل اپنے جواب کا حقدار ہوتا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے میرے شیخ محبت الہی، اگر آپ جواب پوچھیں محبت الہی کے بارے میں تو محبت الہی ہر شے سے ہر کسی سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ یہ ہے عشق خدا، عشق الہی، محبت الہی۔ محبت الہی ہر شے سے بیگانہ کر دیتی ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے جس کو بھی عشق الہی ہو جائے وہ ہر وقت بس مولا کی ہی باتیں کرتا رہتا ہے، وہ مولا کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے۔ یارو یہ ہے حقیقتاً محبت۔ رب تعالیٰ نے بھی قرآن مجید سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد کر، ہر ایک شے سے کٹ کے یاد کر، ہر ایک شے سے جدا ہو کے یاد کر۔ جیسے اس عورت نے اللہ کی محبت کی تعریف کی، اللہ کا قرآن بھی ویسے ہی فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے فرمایا جس سے محبت ہو جائے، محب اپنے محبوب کا ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے،
اس کا تذکرہ چھیڑتا رہتا ہے، یہی ذکر ہی بتاتا ہے کہ تو کتنا اپنے عشق میں کامل اور پختہ ہے، اور یہی عشق رب تعالیٰ کا ذکر کراتا رہتا ہے ہر وقت۔ یہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک صاحب آ گئے، صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ذکر، اللہ کا ذکر بہترین عمل ہے۔ صحابی عرض کرتا ہے، دیہات کا رہنے والا تھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کوئی شخص جہاد کرے، جہاد کرتے کرتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے، پھر لڑے حتیٰ کہ شہید ہو جائے، کیا ذاکر اس سے بھی افضل ہے؟ آقا نے فرمایا اگر 100 بار ہی وہ شہید ہو پھر بھی ذکر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا ہے، اللہ کی یاد کرنے والا بلند و بالا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، حتیٰ یقولوا مجنون، حتیٰ کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں یہ دیوانے ہیں، یہ مجنو ہیں۔ جب تمہیں مجنو کہا جائے گا پھر فرمایا اپنے عشق میں اپنی محبت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا تذکرہ، یہی ہمارے ایمان کی بھی نشانی ہے اور ہماری محبت کی بھی نشانی ہے۔